ویلکم بیک، اور یہاں پر آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھارت کو دیا گیا فیصلہ کن جواب تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور اب ہم اپنے خطے میں امن چاہتے ہیں۔ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام تسویہ طلب امور پر جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت انسانی المیہ پر سیاست کر رہا ہے۔ میری مخلص پیشکش کے باوجود بھارت ہمارے معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل اور ظہیر احمد بابر سدھو نے بھارت کو جواب دیا اور بھارت کے ساتھ لڑا کر طیاروں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران بھارت کی دہشت گردی پر بات کی تو وزیر اعظم شہباز شریف کی آڈیو رک گئی۔ امریکی صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی ایشیا میں جنگ رکوائی اور امریکی صدر کے امن کے لیے اس کردار پر پاکستانیوں نے نوبیل انعام دینے کی سفارش بھی کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ بھارت کی جانب سے سنتاز معاہدے کی خلاف ورزی جنگ تصور ہوگی۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے پانی لائف لائن ہے اور بھارت آبی جارحیت سے باز رہے۔ بھارتی صحافی کو چالاکی الٹی پڑ گئی۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شریک وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارتی میڈیا کو منہ توڑ جواب دے دیا۔ ہال سے باہر جاتے ہوئے بھارتی نیوز چینل کے صحافی نے سرپا دہشت گردی سے متعلق سوال کیا، جس پر وزیر اعظم جاتے ہوئے رک گئے اور جواب دیا۔ کہا ہم بھارت کی جانب سے کی جانے والی سرحد پار دہشت گردی کو شکست دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بے ساختہ جواب پر کہے لگ گئے۔ عالمی فورم پر بھارت کی سبکی سوال پوچھنے والا بھارتی صحافی خود خبر بن گیا۔ اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کے دوران متعدد مسلم ممالک کے وفود نے ہال چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں تقریر کے دوران ہال خالی رہ گیا۔ پاکستان سمیت کئی مسلم رہنماؤں نے احتجاجاً اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ نیتن یاہو نے خطاب کے دوران حماس، حزب اللہ، ایران اور حوثیوں کے خلاف سخت بیانات اور کھلی دھمکیاں دی، جن میں انہوں نے حماس کو ہتھیار ڈالنے کی تلقین کی اور کہا اگر یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا گیا تو سخت نتائج برآمد ہوں گے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ پر ریکارڈ قائم ہونے لگے۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,62,000 پوائنٹ کی حد عبور کر گیا۔ کاروباری ہفتے کے 5ویں اور آخری روز کاروبار کے آغاز پر اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی گئی۔ 2,700 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 1,62,000 کی سطح عبور کر گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسٹاک ایکسچینج کی تاریخی سطح عبور کرنے پر اظہار مسرت۔ کہا کاروباری برادری اور حکومت کی محنت سے اسٹاک ایکسچینج میں بلندیوں کی نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی جانب گامزن ہے۔ معاشی ترقی کا سفر تیزی سے جاری رہے گا۔ اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین میں آج بھی اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ معصوم فلسطینی شہری ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ پاکستان عالمی سطح پر فلسطین کا معاملہ بھرپور انداز میں اٹھا رہا ہے اور ہر فورم پر مظلوم فلسطینیوں کی آواز بن رہا ہے۔ جب بھی فلسطین کا ذکر ہوتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں جو مظالم ہو رہے ہیں وہ کسی بھی انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ اسرائیل نے اس وقت ظلم و جبر کا ایسا نظام قائم کر رکھا ہے جو عالمی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اور گورنر نے کہا کہ اسرائیل کے ظلم پر جو ممالک برسوں تک خاموش تھے اب وہ بھی بولنے لگے ہیں۔ کئی یورپی ممالک نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا، جو ایک مثبت پیش رفت ہے۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں بجلی اور گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ سپر ہائی وے پر نوجوان کے قتل اور کورنگی میں قدیم گوٹ کے مکانات کی مسماری کے خلاف احتجاج۔ پولیس نے مظاہرین سے بات چیت کے بعد احتجاج ختم کروا دیا۔ تفصیل بتائیں گے عارف حبیب اپنی رپورٹ میں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں احتجاج۔ تھانہ زمان ٹاؤن کی حدود ڈی سی آفس کورنگی پر پاور گوڈ کے مکانات کو مسمار کرنے کی کوشش کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کے باعث کورنگی نمبر 2.5 سے ناصر جم جانے اور آنے والی سڑکیں ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی، جبکہ جینا برج پر کماڑی کے علاقے مکینوں نے بجلی اور گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج میں شہروں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ احتجاج کی وجہ سے جینا برج پر ہر طرح کے ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی، جس کی وجہ سے اطراف میں بدترین ٹریفک جام ہوا۔ پولیس کی جانب سے احتجاج کرنے والے مظاہرین سے مذاکرات کیے گئے، جس کے بعد مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا اور سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ ادھر گزشتہ روز گلشن معمار جعفر گراؤنڈ کے قریب نوجوان منصوبے قتل کے خلاف اہل خانہ اور علاقہ مکینوں نے سپر ہائی وے چاکر ہوٹل پر دھرنا دیا، جس کے باعث سپر ہائی وے پر ٹریفک معطل ہو گیا۔ احتجاج میں علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ احتجاجی مظاہرین کی جانب سے ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کے مطالبات پولیس کو کیے گئے۔
اور اب خبر یہ ہے کہ سندھ کابینہ میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ محکمہ جات کے قلمدان تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ ناصر حسین شاہ کو محکمہ بلدیات کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سعید غنی سے بلدیات کا محکمہ واپس لے لیا، جبکہ سعید غنی کو محنت اور سوشل پروٹیکشن کا قلمدان دیا گیا۔ جام خان شورو کو محکمہ آبپاشی کے ساتھ ساتھ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا قلمدان بھی سونپ دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا کہ مخدوم محبوب الزمان سے محکمہ بحالی واپس لے کر خوراک کا محکمہ ان کے سپرد کر دیا گیا۔ کینیا صوبائی وزیر شرجیل میمن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا چیئرمین بلاول بھٹو نے کل کسانوں کے لیے بڑا ریلیف پیکیج دیا ہے، جس کا مقصد گندم کی کاشت کے لیے چھوٹے کسانوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ موجودہ معاشی اور زرعی صورتحال میں کسانوں کو سہولت دینا وقت کی ضرورت ہے۔ شرجیل میمن نے کہا بلاول بھٹو کی پالیسی ہمیشہ کسان دوست رہی ہے، کیونکہ ہر گھر میں روٹی کھائی جاتی ہے اور اس کا فائدہ پورے معاشرے کو ہوتا ہے۔ 25 ایکڑ یا اس سے کم زمین رکھنے والے کسانوں کو یہ ریلیف پیکیج دیا جائے گا، جس کے تحت کسان کو ڈی اے پی کھاد کا 1 بیگ اور 2 بیگ یوریا کھاد مفت ملے گی۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ جلال پور پیروالا میں مرکزی مسلم لیگ نے ایک اور خیمہ بستی قائم کر دی۔ جلال پور پیروالا میں مرکزی مسلم لیگ کی خیمہ بستیوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ 650 سے زائد خیموں میں 5000 سے زائد مسافرین خیمہ بستیوں میں مقیم ہیں۔ فیصل آباد اور سندھ کی خیمہ بستی میں سولر پینل، پنکھے، لائٹ سمیت دیگر ضروری اشیاء تقسیم کی گئیں۔ متاثرین کو 3 وقت کا کھانا، دودھ، پھل اور دیگر بنیادی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ مرکزی مسلم لیگ فیصل آباد کے تعاون سے 250 سے زائد خاندان جلال پور کی بستیوں میں آباد کیے جا چکے ہیں۔ مرکزی مسلم لیگ سندھ کی جانب سے 2 ماڈل خیمہ بستیاں بھی قائم کی گئی ہیں، جہاں متاثرین کو سولر توانائی پر مبنی سہولیات دی گئیں۔ سندھ سے آنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم بھی جلال پور پیروالا پہنچ چکی ہے اور پارٹی رہنما قاری محمد یعقوب، شیخ شفیق الرحمان وڑائش اور دیگر نے لودھرا میں قائم خیمہ بستی کا دورہ بھی کیا۔ متاثرہ خاندانوں میں راشن، بستر، گھریلو اشیاء تقسیم کی۔ کمشنر کراچی حسن نقوی کا قبضہ مافیا کے خلاف سخت ایکشن۔ ابراہیم حیدری میں 7 ایکڑ قبضے کی جگہ واگزار کرا لی گئی۔ آپریشن 18 گھنٹے جاری رہا۔ اسسٹنٹ کمشنر سندھ رینجرز اور اینٹی انکروچمنٹ فورس نے حصہ لیا۔ علاقائی پولیس اور ضلع انتظامیہ نے بھی آپریشن میں حصہ لیا۔ کمشنر کراچی حسن نقوی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا آپریشن میں قبضہ مافیا کے افراد فرار ہوئے، ان کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ قبضہ مافیا نے ابراہیم حیدری میں 7 ایکڑ کے رقبے پر قبضہ کر رکھا تھا۔ تمام ایریے پر قبضہ مافیا قابض تھا۔ شہر میں کہیں بھی لینڈ مافیا اور قبضہ مافیا کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ریاست رٹ اور شہریوں کے حقوق کی پامالی پر کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔